مریض کا معائنہ کیسے کریں؟ مریض کا معائنہ کرتے ہوئے کن کن باتوں کا ذہن میں ہونا ضروری ہے، کیا یاد رکھنا ضروری ہے، اور اس کی ظاہری علامات کو میچ کرنا کیوں ضروری ہے، کس لیے ضروری ہے؟ کیونکہ کسی ایک علامت کو ذہن میں رکھ کر دوائی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس سے غلطی ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت ضروری انفارمیشن موجود ہے، آپ اس کو غور سے سنیں۔ مریض کا معائنہ کیسے کریں؟ اب دیکھیں، آپ کے سامنے جب پیشنٹ آتا ہے نا، تو آپ نے اس کی نبض چیک کرنی ہوتی ہے۔ تو نبض اس کی، اگر مثال لے لیں، اعصابی عضلاتی نبض ہے، یہ ایک صرف اگزامپل ہے۔ تو آپ اس کی نبض دیکھیں گے، وہ پانی سے بھری ہوگی، گہرائی میں محسوس ہوگی، بالکل گہرائی میں، اور پہلی اور دوسری انگلی کے درمیان محسوس ہوگی، ڈھیلی رسی کی طرح ہوگی، ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ تو یہ اعصابی عضلاتی نبض ہے۔ اس کو آپ پیشنٹ کی نبض کو محسوس کریں، گہرائی میں چیک کریں، تو آپ کو اس کا مزاج اب پتہ لگ گیا ہے۔ آپ ویسے اسے کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کے منہ کا ذائقہ پھیکا ہے اور پیشاب کھل کے آتا ہے، ہلکا سا نیلا میل ہے یا سفید ہے۔ سفید موسٹلی پیشاب جب ہوتا ہے جب کچھ لمبا ہی مسئلہ ہو، یا آدمی ضعیف ہو جائے یا کمزور ہو جائے، تو اس کا پیشاب اس قسم کا آ سکتا ہے۔ تو بہرحال جب آپ سوال کریں گے، اگر وہ بتائے کہ ہاں جی پیشاب سفید آ رہا ہے، تو سمجھ لیں شدید کمزور ہے، اور اگر وہ بتائے ہلکا سا پیلا مائل ہے، ہلکا سا، اس کا مطلب ہے یہ کافی بہتر ہے۔ تو اس کے اعصاب میں تحریک ہے، عضلات میں تسکین ہے، جگر میں تحلیل ہے، یعنی جگر اس کا صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، اور اعصابی تحریک کی وجہ سے تھوڑا سا یہ سست بندہ ہے۔ اچھا، عضلاتی اعصابی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ نبض تھوڑی سی رفتار میں تیز ہوتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہوا سے دل بنا تھا، آپ تو جانتے ہیں، تو نبض میں آپ کو ہوا سی بھری ہوئی محسوس ہوگی۔ تو یعنی کہ قانون مفرد اعضاء جاننا کیوں ضروری ہے، پہلی ویڈیو بنائی تھی، اس میں اس چیز کا تفصیلی ذکر آ چکا ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ نبض اوپر ملتی ہے، اور جب آپ اس پہ انگلی رکھیں گے نا، تو جب ہی آپ کو محسوس ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ عضلات میں تحریک ہوتی ہے، جگر میں تسکین ہوتی ہے، اعصاب میں تحلیل ہوتی ہے۔ اس میں پیشاب ہلکا سا معمولی سا سرخ ہوتا ہے، اور بیماری اگر شدید ہو جائے تو سیاہی مائل ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو علامت سیاہی والی ہے نا، یہ کافی کم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ہلکا سا معمولی سا سرخ، یہ شدید ترشی والی کیفیت والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، ان میں ہوتی ہے، یعنی ہر پیشنٹ میں نہیں ہوتی۔ مریض کبھی جلدی آ جاتا ہے تو یہ علامت تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے۔ بہرحال سمجھانا آپ کو یہ تھا کہ یہ آپ اس کے اندر سے دیکھیں، جانیں۔ اس بیماری میں جسم میں جراثیم زیادہ بنتے ہیں، کیونکہ ٹھنڈ والی کیفیت ہے نا۔ جراثیم تو عضلاتی اعصابی تحریک میں ہی پلتے ہیں، کیونکہ جراثیم کو مارنے کی جو سب سے زیادہ کوالٹی ہے وہ جگر میں ہوتی ہے، اور وہیں تسکین ہے۔ اور ایسے پیشنٹ کا آپ چہرہ وغیرہ دیکھیں تو کبھی کبھی دبلا پتلا ہو جاتا ہے، ورنہ ایسے پیشنٹ جب کرونک ہوتے ہیں نا تو پھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ابتدائی پیشنٹ ہو نا، تو اس کا پتلا سا جسم ہوگا، چہرے پہ ہلکی پھلکی سیاہی ہوگی، جھائیاں بھی ویسے اسی تحریک میں پڑتی ہیں، داغ دھبے بھی پڑتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دائمی قبض ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر پیشنٹ کو ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ کاموں میں مصروف رہتے ہیں، حرکت کرتے رہتے ہیں، بھلے وہ ہوتے عضلاتی اعصابی ہی ہیں، لیکن ان میں قبض کافی کم ہوتی ہے۔ ویسے سٹول کلر ان کا نا سیاہی میل ہوتا ہے اور خشک ہوتا ہے، وہ اپنی علامات خود آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو آپ ویسے ان چیزوں کو چیک کریں۔ تو ایک ذہنی صفت اس میں ضرور ہوگی، ایسے بندے نا بولتے تھوڑے سے کم ہیں اور بزدل ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسے بندے جنونی بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک دم غصے میں پاگل ہو جانا، ابھی ٹھنڈے تھے، بات کر رہے تھے سکون سے، ایک دم سے پاگل ہو گئے، ایک دم سے غصہ آ گیا۔ ویسے یہ لڑتے بڑھتے نہیں ہیں، بس زبان سے کہہ کے کچھ کہہ کے نا زبان تھوڑا سیدھا پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں آپ سمجھ گئے ہیں کہ اب اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ ہمارا عنوان نہیں ہے، ورنہ آپ کو میڈیسن بھی اس کی بتائی جاتی۔ اچھا، دوسرے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ عضلاتی غدی ہوتے ہیں، کچھ پیشنٹس آپ کے پاس ایسے ضرور آئیں گے۔ تو اس کی جو نبض ہے نا وہ اوپر ہوگی، لیکن دیکھیں عضلاتی غدی دل کی طبعی کیفیت ہے، اصل مزاج دل کا یہ ہے، تو نبض نا تیز ہوگی۔ چونکہ عضلاتی تحریک سے جسم سخت ہوتا ہے، گرمی سے مضبوط اور تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے، اسی وجہ سے نبض بھی پتلی اور مضبوط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس نبض کو دیکھیں نا ذرا، یہ ملے گی تو اوپر انگلی سے ہلائیں ذرا اس کو، تو یہ آگے پیچھے نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے جیسے جمی ہوئی ہے۔
عضلاتی گدی شدید کیفیت میں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے نب بالکل جمی ہوئی ہے، آگے پیچھے ہو نہیں رہی۔ اعصابی عضلاتی میں جیسے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، یہاں نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے اس میں آپ یہ ایک جگر کو ایک مکوی صورت دیتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ پاورفل بناتی ہے، اور اس قسم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر خوش و خرم رہتے ہیں، اور انہیں اگر کوئی مشکل کام ذمہ لگا دیا جائے نا تو وہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، انہیں کام کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ یعنی عضلاتی گدی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں دل خوش و خرم رہتا ہے، تو ایسے لوگ رسک بھی لے لیتے ہیں کسی بھی قسم کا، یہ ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے اس تحریک میں۔ اچھا، پھر ایک غدی عضلاتی چوتھی نبض ہے، تو اس کو جب دباؤ دیں گے تو ویسے تو یہ درمیان میں محسوس ہوگی جس طرح میں نے آپ کو بتایا، لیکن اعصابی نبض جو گہرائی میں ہے وہ کافی موٹی ہوتی ہے، غدی تھوڑی سی کم موٹی ہوتی ہے، اور عضلاتی تو بالکل ہی پتلی ہوتی ہے۔ یہ آپ جو نا نبض کے مقام پر ایک اور ویڈیو بنے گی، شاید آپ اسے چینل میں تلاش کریں گے، آپ کو مل بھی جائے گی طارق ایزی ریمیڈیز کے اندر، تو وہاں اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہاں پر آپ کو پتہ لگے گا کہ نبض موٹی، پتلی اور بالکل ہی پتلی کس کس تحریکوں میں ہوتی ہیں۔ اچھا، بہرحال آپ اس کو جب چیک کریں گے تو یہ اعصابی اور عضلاتی نبض جہاں ملتی ہے یہ ان کے درمیان ملتی ہے، تو اس کو آپ دیکھیں، اس میں چہرے کا رنگ، یہ وہ ساری چیزیں علامات وغیرہ آپ کو پتہ لگ جائیں گی کہ چہرہ پیلا ہوتا ہے، آنکھیں پیلی ہوتی ہیں، جسم تھوڑا سا پھولا ہوا ہوتا ہے، انگلیوں کے جوڑ تھوڑے سے کم محسوس ہوتے ہیں کیونکہ سارے کے سارے فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں۔ ویسے نئے پیشنٹ سمارٹ ہی ہوتے ہیں، پرانے پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا، جو 3-4 مہینے سے اس مرض میں مبتلا ہوں، وہ موٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ فاسد مادے جسم سے نکل نہیں رہے ہوتے، غدی عضلاتی کی میں ہی تحریک ہے۔ اچھا، بہرحال آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ساری کی ساری جو تفصیلات ہیں آپ کو دے دی گئی ہیں، مریض کو جب آپ چیک کریں نا تو اس میں ایک اور کام کا پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا، تو وہ بھی چیک کر لینا، وہ ابھی 2 سے 3 منٹ کے بعد آئے گا آپ کے سامنے، تو ویڈیو کو آپ غور سے سمجھیں، سنیں۔ اچھا، اب غدی اعصابی جو نبض ہے نا اس کے اندر زرد رنگ یا اپنا پیلا رنگ ہوتا ہے پیشاب کا، اور سفیدی میل ہوتا ہے، اور ہلکی پھلکی جلن محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ جو نئے پیشنٹ ہوتے ہیں جو غدی اعصابی میں آتے ہیں ان کو جلن نہیں ہوتی، تو جو کرونک ہو جاتے ہیں نا ان کو اکثر اوقات جلن ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی عضلات میں تحلیل ہو جاتی ہے اور پخانہ کچا خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور WC پہ گرتے ہی پھیل جاتا ہے۔ ان کو اینس میں یعنی مقد میں جلن ہو سکتی ہے، چبھن ہو سکتی ہے، تو یہ ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ جو لوگ کام زیادہ کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ان کو تو یہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ گھر میں ہوتے ہیں، زیادہ کام نہیں کر سکتے، ان کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی غلطی پر جلدی سے شرمندہ ہو جاتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ایک اور لاسٹ ہماری تحریک ہے، وہ ہے اعصابی گدی۔ اس میں بھی پیشاب کی مقدار زیادہ جسم سے خارج ہوتی ہے، اور بہت کچھ ایسا ہے اس کے اندر جو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے زبان کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، یہ نبض بھی اوپر ہی ہوتی ہے، اور جو شہادت والی ہوتی ہے نا اس انگلی کو چھوڑ دیں، بڑی انگلی اور تیسری انگلی کے درمیان اکثر اوقات نبض ٹھوکر لگا رہی ہوتی ہے، ذائقہ منہ کا اس میں تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے۔ اچھا، ذائقوں کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جو اعصابی عضلاتی نبض ہے اس میں کھاری ہے ذائقہ، عضلاتی اعصابی میں ترشی، کھٹا ذائقہ جس کو کہتے ہیں نا، منہ عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے، زبان تھوڑی سی خشک ہوتی ہے، اسے اپنی زبان کے تالوں سے اگر رگڑے نا تو خشک ہوتی ہے، تھوک جمع ہوا ہوتا ہے، تو زبان کو اگر غور سے چیک کریں تو وہ زبان لعاب کے بغیر ہوتی ہے، اس میں لعاب نہیں ہوتا، خشک خشک سی ہوتی ہے، اور پیشنٹ خود کہتا ہے جی منہ سوکھا سوکھا سا رہتا ہے میرا۔ یہ عضلاتی اعصابی پیشنٹ کی ایک خاص علامت ہے۔ تو یہ ذائقوں کے بارے میں بات کر رہا تھا تو اس لیے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ عضلاتی غدی کے اندر زبان کے لعاب پانی چھوڑتے رہتے ہیں لیکن وہ مقدار میں کم ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بہنا شروع کر دے، یعنی منہ میں پانی زیادہ بنے، ایسا چکر بالکل نہیں ہوتا، لیکن اس میں پانی کی مقدار کافی کم ہوتی ہے، لیکن وہ خشک نہیں ہوتی۔ غدی عضلاتی کے عضلاتی غدی میں ہلکا سا زبان کا ذائقہ کبھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے، تو جب آپ پیشنٹ سے معلومات لیں اور نبض عضلاتی غدی ملے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں زبان کا ذائقہ کبھی کڑوا محسوس ہوا ہے آپ کو، کیونکہ ہر پیشنٹ کا ایسا حال نہیں ہوتا۔ جو کرونک یعنی پرانے پیشنٹ ہو جاتے ہیں نا ان کا منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بخار کے بعد جو انگریزی میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں تو اس سے منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا، وہ بھی عضلاتی غدی تحریکی ہوتی ہے۔ بہرحال
غدی عضلاتی کے اندر جو ذائقہ ہوتا ہے نا وہ چرپیرا سا ہو جاتا ہے، عجیب سا ذائقہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ صرف بات سمجھانے کے لیے ہے. ویسے چرپیرے ذائقے بھی کافی سارے ہیں لیکن ان کا نام نہیں ہے. تو چرپیرا ذائقہ ہو جاتا ہے اس کا. اور غدی اعصابی میں نمکین ذائقہ ہو جاتا ہے. اعصابی غدی میں میٹھا ذائقہ ہو جاتا ہے. تو زبان کے ذائقے بھی آپ نے پوچھنے ہیں. مثال کے طور پہ نبض اگر اعصابی غدی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں زبان میٹھی میٹھی سی محسوس ہو رہی ہے آپ کو. پانی اس تحریک میں بھی ہوتا ہے لیکن اس کا ذائقہ ہلکا سا میٹھا ہوتا ہے. اور غدی اعصابی میں بھی زبان پانی زیادہ چھوڑ رہی ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں چھوڑتی. اعصابی میں زیادہ ہے، غدی اعصابی میں نارمل ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. زبان لعاب پیدا کر رہی ہوتی ہے لیکن اس میں جو ذائقہ ہوگا وہ نمکین ہوگا اور اعصابی غدی میں میٹھا ہوگا، غدی عضلاتی میں چرپرا ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. نبض دیکھ کے آپ پیشنٹ سے تصدیق کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے آپ کو. پیشاب کی مقدار آپ کو بتائی تھی. اعصابی تحریک میں پیشاب بہت زیادہ کھل کے آتا ہے. عضلاتی تحریک میں اگر کوئی کرونک پیشنٹ ہو تو اعصاب پیشاب بناتے ہیں، اعصاب پیشاب خارج کرتے ہیں، عضلات بناتے ہیں اور غدد روکتے ہیں. یہ ایک پیشاب کا فلسفہ ہے. تو جو پیشنٹ آپ سے کہے کہ پیشاب بہت زیادہ کھل کے آتا ہے تو وہ اعصابی پیشنٹ ہے. عضلاتی پیشنٹ میں عضلات پیشاب کو بناتے بہت زیادہ ہیں، اس لیے اکثر اوقات جسم سے پیشاب ختم ہو جاتا ہے یا کافی کم ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں اس کا رنگ بتایا تھا نا، وہ ہلکا سا سرخی مائل ہوتا ہے، غدی کا زردی مائل ہوتا ہے اور اعصابی کا سفیدی مائل ہوتا ہے. تو یہ تحریکیں ذہن میں رکھیں نا، آپ اس کی ڈائگنوزنگ کریں. جیسے اعصابی عضلاتی میں ہلکا سا معمولی سا نیلا مائل ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر 70-80% وہ سفیدی مائل ہی ہوگا. اعصابی غدی میں ہلکا سا پیلا معمولی سا ہوتا ہے، باقی سارا سفیدی مائل ہے. عضلاتی اعصابی میں پیشاب کے اندر ہلکی پھلکی سی معمولی سی سرخی آتی ہے. اور پیشنٹ اگر بہت بیمار ہو جائے نا تو شاذ و نادر سیاہی مائل بھی ہو جاتا ہے. تو اس وقت خالص تیزابی کیفیت ہوتی ہے اور وہ اس تیزابیت کو مارنے کے لیے اکثر اوقات کھٹاس کا استعمال کر رہا ہوتا ہے جس سے تیزابیت اور بڑھ جاتی ہے. تو اکثر ایسے پیشنٹس کا سیاہی مائل ہو جاتا ہے. تو عضلاتی غدی میں سرخی کافی کم اور پیلا رنگ زیادہ ہوتا ہے، یعنی پیلا رنگ کم ہوتا ہے اور سرخی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں بھی محسوس کرنے سے پتہ لگتی ہیں. لیکن جب یہ پیشنٹ کرونک ہوگا تو یہ پیشاب کا رنگ واضح ہوگا. غدی عضلاتی میں زرد ہوتا ہے یورین. تو جب آپ اس کی نبض چیک کریں اور غدی عضلاتی ملے تو آپ کہہ سکتے ہیں پیشاب مقدار میں کم، بدبودار، جھاگ آ رہے ہیں اور وہ بدبودار ہے. جب یہ تینوں چیزیں آپ بولیں گے تو وہ سنے گا، سمجھے گا اور وہ بولے گا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اب غدی اعصابی میں رنگ زرد نہیں ہوتا، اس کے اندر اعصابی تحریک آ جاتی ہے تو وہ پیشاب لائٹ ہو جاتا ہے یعنی پیلا، اور سفیدی مائل بالکل کم، نارمل بالکل ہلکا سا، باقی سارا پیلا مائل ہوتا ہے. تو یہ تفصیلات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اعصابی غدی کی، اعصابی عضلاتی کی، عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی، یہ ساری تفصیلات 6 کی 6 تحریکیں آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو پہلے سے معلوم ہونی چاہیے. جب پیشنٹ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے دیکھنا ہے. اچھا، اب جو تفصیلات آپ کو دی ہیں اس کو آپ شارٹ کٹ میں ایک بار پھر سننا ہے مختصر طور پہ، تاکہ جو لیسن ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، سنا ہے، اس کی تفصیلات ہمارے ذہن میں ایک بار پھر آ جائیں. پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اسے چیک کرتے ہیں نبض، تو آپ کو پتہ لگا نبض گہرائی میں ہے، اعصابی عضلاتی پیشنٹ ہے، پیشاب اس کا بہت زیادہ آ رہا ہے، رنگ اس کا سفیدی مائل ہوگا، چہرے کا رنگ ہلکی سی معمولی سی سرخی ہوگی لیکن پتلا دبلا ہوگا کیونکہ یہ اعصابی عضلاتی پیشنٹ ہے نا. اور تھوڑا سا بزدل سا ہوگا، یعنی زیادہ پنگے نہیں لیتے ایسے لوگ. چہرے کا رنگ، پیشاب کا رنگ، اس کے کھانے میں جو سبزیاں زیادہ استعمال ہوتی ہیں ان کی تفصیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ اسے بتائیں گے نبض دیکھ کے کہ آپ زیادہ تر یہ چیزیں شوق سے کھاتے ہیں، وہ آپ کی بات کو یس کرے گا. یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں. عضلاتی اعصابی میں، اچھا اعصابی عضلاتی کی جو نبض ہے وہ گہرائی میں ہے، عضلاتی اعصابی کی اوپر ہے. یہ اب آپ کے سامنے آ گئی ہے پیشنٹ. تو ایسے پیشنٹ جنونی، پخانہ خشک، ہلکا سا سیاہی میل، کبھی کبھی قبض ہوتی ہے اور پیشاب کا رنگ سرخی میل،
کبھی کبھی کرونک پیشنٹ ترچھی زیادہ استعمال کرتے ہیں تیزابیت کی صورت میں، تو کبھی کبھی کالا سیاہی میل ہو جاتا ہے، لیکن ہر کسی کا ایسا نہیں ہوتا، تو یہ کبھی کبھی ایسا معمولی سا محسوس ہوتا ہے۔ عضلاتی غدی پیشنٹ، یورین یعنی پیشاب کا رنگ سرخ پیلا مائل، تو جب پیشنٹ کرونک ہوتا ہے تو کبھی کبھی یہ رنگ ظاہر ہو جاتا ہے، تو یہ ہوگا آپ کے سامنے۔ چہرے کا رنگ سرخ، عضلاتی اعصابی تحریک میں چہرہ سرخ ہوگا خالص، لیکن اس کو تیزابیت گیس وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، جو کھائے وہ اسے ڈائجسٹ ہونا چاہیے، تو اس میں وہ سرخ ہوگا، لیکن عضلاتی غدی کے اندر سرخ پیلا مائل، اور غدی عضلاتی میں سارا چہرہ ہی پیلا ہوگا، آنکھیں پیلی ہوں گی، زبان یہ وہ سب چیزیں آپ چیک کریں، زبان کافی سرخ ہو جاتی ہے ویسے، اور یہ جسم دیکھیں وہ بھی جلد پیلی ہوگی اس کی، اب یہ جو علامات ہیں اس کے جسم سے ظاہر ہوں گی۔ غدی اعصابی میں چہرہ پیلا سفیدی میل، خوبصورت جسم ہوتا ہے، چہرہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اسی رنگ کا ہوتا ہے، آنکھیں بالکل نارمل سفید، اعصابی غدی میں بھی سفیدی مائل ہوتی ہیں، اور پیشاب کی مقدار زیادہ، چہرہ سفیدی میل ہوتا ہے۔ یہ ساری علامات شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دی ہیں، سمجھا دی ہیں، ایک بار ان سب کو پھر سمجھ لیں۔ جب پیشنٹ آپ کے سامنے آئے تو پہلے تصدیق کریں کیا ہے۔ اچھا، تصدیقی پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے آئے تو پیشنٹ کچھ بھی بول سکتا ہے آپ کے سامنے، مثال کے طور پہ غدی عضلاتی تحریک ہے تو وہ آپ کو اعصابی علامتیں بتائے گا یا عضلاتی بتائے گا، تو آپ اس کی صرف سنیں، نبض کو چیک کریں، نبض چیک کرنے کے بعد علامات کو میچ کرنے کے بعد، ظاہری علامات کو میچ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو کہیں کہ آپ جو بات کر رہے تھے وہ آپ کی ظاہری علامات اور نبض سے میچ نہیں ہو رہی، اصل میں آپ کو یہ نہیں یہ کہنا چاہیے، یا مسئلہ یہ نہیں یہ تھا، تو وہ پھر خود کہے گا ہاں جی اصل میں مسئلہ یہی ہے، میں نے بھول کے کہہ دیا آپ کو، یا صحیح بتا نہیں سکا۔ دیکھیں وہ یہ بات اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ طبیب نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، وہ آپ ہیں، تو آپ اس کی بات پوری سنیں، لیکن تشخیص اپنی کریں، یعنی ڈائگنوزنگ کے معاملے میں آپ کا اپنا ذاتی ذہن ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ادویات سازی میں یا ادویات دینے میں یا ادویات کو تجویز کرنے میں بھی نبض کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اس میں پیشنٹ کی بات سن کے کوئی دوائی دے دینا تھوڑی سی بیوقوفی ہوتی ہے۔ ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر کا تجربہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جب پیشنٹ اس سے فون پر بات کرتا ہے تو وہ چند ایک سوال میں ہی جان جاتا ہے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ جو تفصیلات آپ کو معائنہ کیسے کریں اس عنوان میں دی گئی ہیں، وہ یہ ساری باتیں سنتا ہی نہیں ہے، اور اس کو آسانیاں اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اتنا زیادہ تجربہ کار ہو جاتا ہے کہ صرف چند علامات سے ہی وہ دوائی تجویز کر کے دے دیتا ہے۔ 2 علامات مریض بتاتا ہے، 10 علامات 15 علامات ڈاکٹر خود اس کو بتا دیتا ہے، اور مریض یہ کہتا ہے کہ آپ کی ساری باتیں درست ہیں، کیونکہ 2-3 علامات جو پیشنٹ بتاتا ہے اس سے صاف ڈاکٹر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اعصابی ہے، عضلاتی ہے یا غدی ہے۔ یہ ساری تفصیلات اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ یہی تجربہ، یہی پریکٹیکل آپ نے گھر میں پیشنٹس کے ساتھ بار بار کرنا ہے، پریکٹس بار بار کرنی ہے، تاکہ جب پیشنٹ آپ کے سامنے آئے تو آپ ایک دم اس کے ساری کی ساری علامات اسے فوراً بتا سکیں۔ اس سے پیشنٹ مطمئن بھی ہو جائے گا کہ وہ صحیح جگہ پہ آیا، اب وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب مریض سیٹسفائیڈ ہو جائے گا تو وہ انشاءاللہ آپ کی تجویز کردہ دوائیوں سے بھی مطمئن ہوگا، اس سے بھی فرق پڑے گا۔ اس طریقے سے آپ چلیں اور پیشنٹس کا علاج کریں۔